بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ دو لفظ جو میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں، بنیا، اس کے بعد میں دوسرا لفظ جو ہے مافیا. یہ مجھے بہت سارے اہل علم نے بتایا کہ یہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر آتا ہے وہاں پر سعودیہ میں، اور وہ یہاں پر ایک ٹاسک دیکھا جاتا ہے، ایک گویا ہدف اور پیغام دیکھا جاتا ہے کہ یہ اخوان کو دہشت گرد کرا دے دو، اور سعودیہ قرار دے دیتا ہے. اخوان کون تھے؟ یہ وہ تھے سعودی، یہ اخوان جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا بہت مشابہت ہے مولانا الیاس اور مولانا یوسف کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. ایمان کی بات وہ کرتے تھے، مسجد میں سوتے تھے، اسکول کے ایک ٹیچر تھے، اور لوگوں کو اللہ کی محبت پر ابھارتے تھے، اسلام کی خدمت پر ابھارتے تھے. 28 میں انہوں نے اخوان کی بنیاد رکھی، 1928 میں. 33 میں قاہرہ تبادلہ ہو گیا. وہ ایک سال میں 34 تک 50 شہروں میں ان کا کام پھیل گیا. اور وہ 24 گھنٹے میں، جس طرح مولانا یوسف رحمۃ اللہ کو ہم نے دیکھا کہ رات میں 1 بج گیا، 2 بج گیا، حضرت کو نیند نہیں آ رہی، لوگ سر میں مالش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. امت کا فکر اور غم اتنا، مشکل سے گھنٹہ 2 گھنٹہ سوتے تھے. یہ حال حسن البنا کا تھا، 1 گھنٹہ مشکل سے سوتے تھے. لوگ باتیں کرتے رہتے اور سوتے رہتے، جب سوتے تو اس طرح. اور اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا یکسوئی کے ساتھ، اس مستقل مزاجی کے ساتھ امت کو دین کی طرف لانے کے لیے. لیکن انہیں 42 سال کی عمر میں گولی مار دی گئی. اور وہ آج پورے عرب دنیا میں جتنے دین سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، دین کا درد رکھنے والے، انہی سے وابستہ ہیں، انہی کی تحریک سے وابستہ ہے. تو یہ عالمی، جو میں مافیا کا لفظ ذکر ہے، عالمی طاقتیں دجالی جو ہے دنیا کی بڑی، وہ اس پہ لگی میں کہ تبلیغ کو ختم کرو اور اخوان کو ختم کرو. یہ خطرہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں ہم سب کو بیدار و ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حسن البنا کی ایک بات مجھے یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کھردرے ہاتھوں والے ساتھی زیادہ سے زیادہ پیدا کرو، یعنی محنت کش اور مزدور، جو ہاتھ سے محنت کرے، جن کے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے یہ کھردرے ہاتھوں والے، مضبوط کلائیوں والے، یہ ہر قسم کی مشقت اور ظالموں کا ظلم برداشت کر سکیں گے اور اسلام پر قائم رہیں گے. آج ان بنیوں کا یہ حال ہے کہ ابھی انہوں نے میرے بارے میں ڈالا وہاں پر صورتی، جو ان کا چمچے ہیں ان بنیوں کے، کہ عیسیٰ منصوری، اور منصوری اسے کہتے ہیں جو روی کا کام کرتا ہے، رضائی. یعنی کمینے پن کی انتہا ہے کہ پیشے کی وجہ سے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جائے. بھارت میں یو پی بہار میں 1 کروڑ منصوری ہے میری برادری کے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں سے آیا؟ کوئی پیشہ اسلام میں تو ہر آدمی برابر ہے. تو پیشہ یہ تو حسن البنا کہتے ہیں کیونکہ ہر نبی کے ساتھی جو ہے مزدور کرنے والے رہے، محنت کرنے والے رہے ہیں، غریب لوگ رہے ہیں. اخوان کے سارے ساتھی شروع میں یہ تھے، اور تبلیغ کے میواتی سارے مزدور اور غریب لوگ تھے، اور ہر دور میں. اور یہ جو بعد میں قبضہ کرتے ہیں اہل مال آ کر، یہ تو باقاعدہ اسکیم اور پلان بنا آتے ہیں دعوت کو اور کام کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھیے تبلیغ کی تاریخ کیا ہے. مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے، 1855 میں نظام الدین پہنچے اور وہاں سے انہوں نے میوات سے رابطہ شروع کیا. 1855 سے 1965 تک 110 سال جو ہے وہ صحیح تبلیغ کے تھے. جو آدمی تبلیغ میں آتا وہ حضور کے سنتوں کا عاشق بن جاتا، تہجد کا پابند ہو جاتا، ملت کا درد، غم اور کوڑھن اس کے دل میں آ جاتا. راتوں میں خدا سے مانگنے کی توفیق ہوتی، خدا کے سامنے رونے کی. یہ 110 سال
اس کی گواہی دینے والے لاکھوں نے کروڑوں آج دنیا میں موجود ہیں۔ 1965 تک جو لوگ لگے ہیں، کس طرح پر ان کے اندر صفات نبوت منتقل ہوتی تھی، صحابہ والی زندگی کے ان کے اندر میں پائی جاتی تھی، اور کس طرح۔ اور 1965 یہ منحوس سال ہے، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے جب انتقال ہوا تو بنیوں نے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ آج تبلیغ کی تمام صفات سے عاری ہو گئی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ یہ عصبیت ہے کہ یہ فلاں برادری کا یا فلاں برادری کا ہے، اور آج صورت حال یہ ہے کہ نہ خدا کے سامنے رونا دھونا ہے۔ پہلے جماعت روتی ہوئی گزرتی تھی، اب سوتی ہوئی گزرتی۔ ابھی بوجھنے ہے کہ ایک ساتھی جو امریکہ میں رہتے ہیں ترکی میں ملے، ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، کہنے لگا اچھا وہ کھانے اور سونے والی جماعت، بستر خان اور دسترخوان۔ میں گیا تھا ان کے ساتھ چند دن، دیکھا کہ 2-4 حدیثیں پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں، 2-4 حدیث پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کی تبلیغ ہے، اور ان بنیوں والے کے دور کی یہ تبلیغ ہے۔ آج تو وہی لوگ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو اصولوں کے ساتھ چلیں، اصولوں کا اہتمام رکھیں، اور ان بنیوں سے، یہ جو اکابر بن گئے ہیں، جو خواص بن گئے ہیں، ہر ملک میں ان سے دور رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دیکھو ایک چیز ہے، یہ 30 سال پہلے ہمارے دوست ہیں مولانا یوسف مطالعہ، انہوں نے جو ہے وہ چھاپی تھی یہاں پر، دیکھیے قریب کر کے دیکھیے، تقریباً 55 نام ہے۔ اور انہوں نے کیا لکھا اس میں؟ انہوں نے لکھا مثلاً القبائل العربیہ فی القرون الاولی گجرات الہند۔ اس میں معمولی مناسبت سے ان سارے جو سرنیم ہے گجراتیوں کا، اس کو عرب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً عدنانیہ، کہ یہ بسا، یہ ان کا سرنیم ہے گجراتیوں کا، تو بستہ سے بنی دارم سے عدنانیہ سے آیا ہے۔ اس طرح عدیہ ہے تو کہتے ہیں یہ عدنانیہ میں حوازن قبیلے سے عادیہ تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ماجی، تو یہ کہا کہ عدنانیہ میں رقبہ شاخ سے یہ ماضی کو ماضی ہو گیا۔ پھر عدنانیہ میں جو ہے ایک قریش غنی، تو یہ گجراتی یہ ہو گیا۔ عدنانیہ میں قریش میں زبہ ہے تو اس کو ڈبہ کر دیا کہ ڈبہ یہ زبہ سے آیا ہے۔ اس طرح یہ جو ہے عدنانیہ میں بنی سلیم ایک شاخ ہے، اس سے بھاٹا بہتا تھا، اس کو بھاٹا ہو گیا۔ اب یہ سارے، یعنی یہ سارے ادنا مناسبت سے جب یہ چھپا ہے تو ہمارے حاجی بوستان نے مجھے پوچھا، مولانا یہ سارے یہ گجراتی صورتی فورتی قریش سے ہیں، یہ عرب سے آئے تھے؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ عرب سے آئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ سندھ میں آئے ہیں، چونکہ سندھ 200 سال تک وہ خلافت امویہ اور عباسیہ کا حصہ رہا ہے، اور اس کے بعد زیادہ تر لوگ کیرالہ میں آئے ہیں۔ آج بھی وہاں عربی زبان بولی جاتی ہے، آج بھی معاشرت عربی ہے وہاں پر، موپلا جو کہلاتے ہیں۔ اس طرح پر بٹکل نوائد جو ہے ان کی پوری تاریخ موجود ہے، اس زمانے سے آج تک کی اس زمانے کے مسجدیں موجود ہیں دور صحابہ کی۔ اس طرح پر یہاں پر چٹگام میں، یہاں عرب میں بھی آئے ہیں، بھروچ میں بھی آئے ہیں، لیکن ایک تعاون وبا سے وہاں شہید ہو گئے جی۔ تو اب یہ آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے دو قبائل ہیں۔ صورتیوں میں جو ہے وہ بوہرا ہے، جو آج سنسکرت سے نکلا ہے، اور ہندو بھی بوہرا کہلاتے ہیں وہاں پر، بزنس مین تاجر۔ اور بھروچوں میں پٹیل، آج بھی یہاں پر لاکھوں ہندو پٹیل موجود ہیں، ان کے سردے میں آج بھی دیسائی اور چوہان اور فلاں اور راجا۔ تو یہ اس طرح پر کیا ضرورت ہے مثنوی طور پر نسب کے اعتبار سے یہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ جو تبلیغ والوں میں یہ بات آ رہی ہے، اس لیے آ رہی ہے کہ یہ بنیوں کا اثر ہے ان پر جو آ گئے ہیں۔ دیکھیے ہندوستان میں 2 خاندان ایسے ہیں، 2 سلسلے ایسے ہیں جن کی صدیوں تک خدمات ہیں۔ ایک تو کاندھلا کا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ کا سلسلہ، تقریباً 300 سال سے، 350 سال سے اس خاندان میں بہترین علماء اور دین کے خادم اور ہر طرح کی کام کرنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں، مسلسل، اور آج بھی ہیں، 20 کی تعداد میں ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے مولانا نور الحسن راشد
दामद बरकातुहुम ने पूरा शजर नसब छाप दिया था, मौलाना इलियास का खानदान का सिद्दीक अकबर तक पूरा। तो एक ये इलाही बख्श खानदान है, 300 साल से इनकी खिदमत हैं और उसमें सैकड़ों आदमी पैदा हो रहे हैं दीन की हर शोबे में खिदमत करने वाले। और एक हसनी खानदान है जो मौलाना अली मियाँ का है, इनके जद्द अमजद सईद अहमद शहीद जैसी हस्ती है, उससे भी पहले उनके भी जद्द अमजद है। तो ये मैं कर रहा था, ये दो खानदान है, इनसे मैंने हो संभाला जब से मेरा ताल्लुक और इंशाल्लाह मौत तक रहेगा। बाकी और बुजुर्ग हैं, हम किसी सबका एहतराम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे और जितने बुजुर्ग हैं बगैर किसी इस्तिस्ना के, उनकी कुर्बानियाँ, उनका इखलास, उनके सिफात को अल्लाह ने उनसे बड़ा दिन का काम लिया। लेकिन अगर उनके पीछे चल जाए तो सदियों तक उनके खानदान कोई ऐसा नजर नहीं आएगा दीन का काम करने वाला। हाँ, औलाद तो खुद ब खुद ही एक पीर और बुजुर्ग की औलाद हो तो बुजुर्ग और हजरत और क्या क्या बन जाती है, पीर बन जाती है, औलाद पर न जाए। तो मैं इसका दो खानदान है, आज भी ये दोनों खानदान, हसनी खानदान हो या कांदला का मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह खानदान, दोनों मौलाना साहब का मुत्तफिक हैं, दोनों का दोनों। और हमारे मौलाना सिद्दीकी बांधवी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दौर के वली कामिल हैं, उनका पूरा मदरसा, उनके सब लोग मौलाना साहब पर मुत्तफिक हैं। काशिमी खानदान मौलाना कासिम नानूती मुत्तफिक है, रायपुरी पूरा, ये देखो ये सारे मुत्तफिक हैं। तो आज ये जो कोशिश की जा रही है तबलीग में दागदार और निशाना बनाने की मौलाना इलियास रहमतुल्लाह खानदान को, ये बहुत ही बेजा जसारत है। तो मैं कह रहा था कि दीन के साथ इल्म होना बहुत ज़रूरी है। दीन का दौर नबूवत में भी, दौर फारूकी में, दौर सिद्दीकी में दीन के इल्म के एतबार से लोगों को मर्तबा और मकाम दिया जाता था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कम उम्र थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनके इल्म को जैसे बड़े अकाबिर सहाबा के साथ बिठाते थे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ज़ौक़ था, वो ये फरमाया करते थे कि हर जमात में 2 आलिम होने चाहिए, हर जमात में। लेकिन जब बनिया दौर आया तो अब दुनिया के मुल्कों में जो शूरा है, मसलन यहाँ की शूरा है और बहुत सारे मुल्कों की, वहाँ कोई आलिम नहीं। यहाँ पर भी 4 है, उसमें कोई आलिम नहीं है। ऐसे लोग आ गए कि जो माल के एतबार से और जो गठजोड़ करके हैं। अब यहाँ पर हमारे हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। हाफिज साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ से लोग जो उनके जेब भरता उसको अपने पास बिठाते, अपने हाथ से खिलाते, और दीन की कुर्बानी करने वालों को कोई मकाम नहीं था। यहाँ के बहुत सारे बंगाली साथी मुझे कहते थे, देखो हम जाते हैं तो हाफिज साहब 2 उंगलियों से मुसाफा करते हैं, और फला आते तो अपने साथ। वाकई यह है कि बंगाली जो है इस मुल्क के मेवाती हैं, कुर्बानी देने वाले, और इनका तो मुनाफकत बहुत कम मिलेगी आपको, खरे लोग। जब मैं यहाँ पर आया 75 में, तो अगले साल 1976 में एक जमात गई 2 साल की पैदल हज के लिए। उसमें ज़्यादातर बल्कि 3/4 बंगाली थे। तैयबुर रहमान और आशिकुर रहमान और शफीकुर रहमान और सूफी मियाँ और फला बेहतरीन नौजवान थे, लेकिन कोई तरबियत करने वाला नहीं था। अब्दुल मुकीद साहब को चाहिए था वो यहाँ रहते, ये सैकड़ों बंगाली नौजवान तरबियत करते, ये जाकर वहाँ हाफिज साहब की गोद में बैठ गए। बस इनका एक ही है कि इनका बयान हो जाए वहाँ पर। मैंने देखा यहाँ कर वो काम कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ पर जाकर शूरा में बैठ गए जाकर कि मैं शूरा हूँ। एक बार, बहुत पुरानी बात है, इज्तिमा था, 3 मुल्कों के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का काबिल सारे मौजूद थे, बड़ा आलमी इज्तिमा था। अब मैंने देखा कि भाई मशवरा हो रहा है कि फलां वक्त में बयान कौन करे। अब इंग्लैंड की शूरा के साथी हाफिज शरीफ साहब और फलां और बहाजी बोस्तान साहब और भी दूसरे यहाँ के, वो सब जोर दे रहे हैं कि अब्दुल मुकीद साहब का बयान हो जाए। मैंने हाफिज शरीफ साहब से बाद में कहा कि भाई शब्बीर दाजी भी कि अब्दुल मुकीद का बयान हो जाए। मैंने हाफिज शरीफ से कहा भाई क्या बात है ये, अगर बर सगीर के 3 मुल्कों में किसी बुजुर्ग का बयान हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। हाफिज शरीफ कहने लगा ये अब्दुल मुकीद की कमज़ोरी है, उसकी नफ्स है, बस उसका बयान करवा दो, सारी रात पाँव दबाने के लिए तैयार है। और अगर 2 बयान ऐसा कर दो, 2 इज्तिमा ऐसे कर दो जिसमें बयान ना हो, तबलीग छोड़ जाएगा। ये क्या चीज़ है ये।